مفتی صاحب، سب سے اہم سوال ہے کیا مسئلہ فلسطین؟ ہے کیا یہ کیوں ہے یہ اتنے عرصے سے فرام 1948 ٹو ٹل 2024 ہے کیا مسئلہ فلسطین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، اس کی بنیادیں صرف پولیٹیکل نہیں ہیں، اس کی بہت زیادہ گہری ریلیجین کی بنیاد پر کچھ ایسی فاؤنڈیشنز ہیں کہ جن کو آپ ڈیٹ بیک کر سکتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر۔ اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ جوئش ایسکیٹالوجی اور علم و آخر زمان جو علامات قیامت کا علم جوڈائزم کے نزدیک ہے، اس کے تناظر میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس موجودہ دور کو تھرڈ ٹیمپل یا میسینک ایج کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ہسٹری کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا ٹیمپل یا ہیکل یا مسجد تعمیر کی تھی، اسے پہلے بخت نصر نے جو ایک مجوسی بادشاہ تھا اس نے تباہ کیا، اور نیبوکت نظر کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو پہلے ہی کیونکہ ریبلڈ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد تقریباً مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے 70 سال کے بعد ٹائٹس نامی ایک بادشاہ نے اس جگہ کو دوبارہ ڈسٹرائے کیا اور تاخت و تاراج کیا۔ تو اب یہودیوں کا گمان یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو ان کے مسیحا ہیں، جن کو وہ میشاخ بن داؤد یا مسیح بن داؤد کہتے ہیں، تو وہ جب تشریف لائیں گے تو یہ تھرڈ ٹیمپل ری بلٹ ہوگا، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے خطے کو ری کیپچر کریں۔ 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں 2000 سال کے بعد یہودی پہلی مرتبہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ 1923 کو آٹومن ایمپائر کی بیلکنائزیشن ہوئی۔ 1947 میں جب ٹرسٹ ٹیریٹری کے طور پر بیت المقدس کو رکھا گیا یو کے پاس، برٹن کے پاس، تو انہوں نے 1947 کی ریزولوشن کے مطابق باقاعدہ ورلڈ زائنسٹ فیڈریشن کو خط لکھا ہے اور کہا کہ ہم یہ خطہ ایک جوئش ہوم لینڈ کے طور پر آپ کو دے رہے ہیں۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق اس پورے خطے کو 2 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آج ماڈرن ڈے کے اندر آپ بات کریں تو جو اسرائیل کی موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کبھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں 1 اسٹیٹ ہے اور یہ پورا خطہ زمین ہمارا ہے۔ یہاں پر کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ بائبل سے میں 2 ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 ٹو آن ورڈ ہے، اور اس میں تو باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کو جو خطہ چاہیے وہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہے۔ اب فرات عراق میں ہے اور نیل مصر میں ہے، تو یہ ڈیکلیریشن آف وار ہے اسلامی ریاستوں کے خلاف۔ اور پھر جب آپ اس پورے نقشوں کو دیکھتے ہیں تو وہ خیبر تک مدینہ منورہ کی بستیوں پر بھی نعوذ باللہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی بات حدیث میں ذکر ہے کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب خروج الملحمہ۔ جب بیت المقدس میں سیٹلمنٹس ہوں گی تو نعوذ باللہ یثرب ویران ہو جائے گا۔ وہ علاقے جو آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں میثاق مدینہ میں شامل نہیں تھے، وہ یثرب کہلاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اعزائے کا چیپٹر 11 ہے اور چیپٹر 14 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ The return from exile. The Lord will once again the merciful to his people Israel and choose them as his own, and he will let them live in their own land again. The foreigners will come and live there with them. Many nations will help the people of Israel to return to the land which the Lord gave them, and there the nations will serve Israel as slaves. Those who once captured Israel will now be captured by Israel, and the people of Israel will rule over those who once oppressed them. اور پھر ان کے مسیحا کی آمد کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈے از کمنگ when the new king from the royal line of David will be a symbol to the nations. They will gather in his royal city and give him honor. اور اگر آپ اسی آیت کے پورشنز میں آگے چلے جائیں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ together they will attack the people, the Philistines on the west, and plunder the people who live to the east. ان آیات میں ظاہر ہے کہ یہ آلٹریشن ہے، اور خاص طور پر فیبریکیٹڈ طور پر جس طرح انہوں نے تالمود کو پھر مشنا اور گیمارا کی صورت میں آگے کامنٹری کی صورت میں تقسیم کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس پوری بات کو کنکلوڈ کروں، یہودی اپنی علم و آخر زمان علامات قیامت کی روشنی میں اپنی ڈیفنس اور آفنس اسٹریٹجی کو پلان کرتے ہیں۔ یہ آپ غزہ اور فلسطین میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کا تمام گریٹر اسرائیل سے لے کر دا پرومس لینڈ کے حصے کو حاصل کرنا، یہ تمام کا تمام اس گریٹر پلان اور گیم کا پارٹ ہے۔
اگر مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کا تمام قرآن میں بھی اور حدیث میں بیان کر دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کو پڑھ کے دیکھیں, اللہ نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہے اور یہ لکھ دیا ہے کہ تم ضرور بے ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد پیدا کرو گے, اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو قرب قیامت میں 1 مرتبہ پھر عروج ملے گا. لیکن مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم اس عروج کو چاہتے ہو کہ دوبارہ مسلمان حاصل کر لیں تو ہمارے لیے بشارت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں. اگر ہم دین کی طرف دوبارہ رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کرے گا. اور ہماری بشارتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان اینڈ آف ٹائم یہ جو الملحمۃ الکبریٰ کا وقت ہے, جب یہ آئے گا, امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے, اس سے پہلے بھی ہمارے لیے ایک بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ کو مسلمانوں کو دوبارہ عطا کرے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کوئی بشارت حدیث میں نہیں ہے, لیکن جب کروسیڈز کے نتیجے میں 490 ہجری میں بیت المقدس پر قبضہ ہوا, 90 سال کے بعد سلطان نے 583 ہجری میں بیت المقدس کو ری کیپچر کیا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ سلطان جب بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو 27 رجب کی وہی تاریخ ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کے لیے تشریف لائے. آج امت مسلمہ کو کسی ایک امام غزالی, کسی ایک جنید بغدادی اور ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو اپنی تلوار سے امت کی عزت اور آبرو کا دفاع کرے. کل ایک آدمی نے ویڈیو غزہ سے بنا کر ڈالی ہے, وہ اپاہج ہو چکا ہے, بچے شہید ہو گئے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کہاں ہیں. میں یہ بات واضح طور پر کہہ رہا ہوں. اس شخص نے کہا کہ ہم قیامت کے دن تمام مسلم ممالک کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کریں گے. اور ایک دادا جس کے 5 بچے اس کے سامنے شہید ہو گئے, وہ دادا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں, جب تم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو تو جا کر شکایت کرنا کہ ہمیں جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا تھا اور مسلم امہ خاموش تھی. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب آپ بات سن رہے ہیں, خاموش ہیں مسلم ریاستیں, خاموش ہیں, لوگ آواز اٹھا رہے, انڈیپینڈنٹلی اٹھا رہے ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, عوام اٹھا رہی ہے آواز. امریکہ میں لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اور پاکستان سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے. اینڈ دیر آر جیوز پیپل, دیر آر کرسچنس, بدھسٹ, ہندو, مسلمان, سب نے مل کے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے. بٹ کسی بھی ریاست کی کان پہ جو ہے وہ جوں نہیں رینگ رہی. ایک آدھ 2 کچھ چھوٹے ممالک تھے جنہوں نے آواز اٹھائی اور وہ بیچاروں کی آواز وہیں کی وہیں رہ گئی. بیچ میں کچھ لوگوں کی ہم نے سنا کہ اب وہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو میں زیادہ پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا. انسانیت کیا مر گئی ہے پوری دنیا میں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ فلسطین اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ غزہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 مہینے سے, بلکہ 5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اسرائیل جو ہے ظالم طاقتوں کے ساتھ مل کر مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو ہے حملہ کر رہے ہیں, اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ یہ یہودیوں کا نہیں ہے, یہ اصل میں صہیونی ایک تحریک ہے کہ جو صہیونیوں کا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو صہیونی یہودیوں کے اندر ایک شدت پسند تنظیم ہے, یہ ان کی تحریک ہے. ورنہ دنیا بھر کے اندر آپ اگر دیکھیں انہی 5 مہینوں کے دوران تو بہت ساری یہودی تنظیموں نے بھی اسرائیل کی مذمت میں مذمت کی ہے اور اسرائیل کے خلاف جو ہے باقاعدہ ریلیاں نکالی. بہت سارے جیوز جو وہ ہوتے ہیں تو یہودیوں کو جو ہے صہیونیوں کے ساتھ جو ہے مکس نہیں کرنا چاہیے. یہودی الگ ہیں اور صہیونی تحریک جو ہے وہ باقاعدہ ایک شدت پسند گروہ ہے. مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام جو ہے اسی رمضان المبارک میں جب آپ کے اوپر ضربت لگی تو آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, وصیت کرتے ہوئے, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بن کر رہنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو مسلمان ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے باقی امور کے حوالے سے من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم, اگر ایک آدمی روزانہ صبح اگر کرتا ہے لیکن مسلمانوں کے حالات کے حوالے سے اگر وہ بے خبر رہتا ہے اور اس کے حوالے سے اگر وہ لا تعلق رہتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے.
اس وقت عالم اسلام کے اندر سب سے بڑا مسئلہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ مسئلہ فلسطین ہے، اور فلسطینی شہادت نوش کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی جانب سے مضبوط اگر آواز یہاں پر اٹھائی جاتی اور مسلمان متحد ہو کر اگر اس ظلم کے خلاف اگر آواز بلند کرتے تو یقینی طور پر اسرائیل جو ہے پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ آپ اس جنگ کے دوران اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسرائیل عالمی سطح پر رسوا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر بھی بہت ساری تنظیموں نے جو اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی، لیکن اس سے بڑھ کر جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا نا کہ مغربی ممالک کے اندر جو ہے لوگ نکل رہے یونیسیف ہیں، نے لاکھوں کی وہ تعداد میں کیا ہے۔ نکل رہے ہیں۔ اکتوبر کے اخبارات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نومبر اور دسمبر کے، تو وہاں پر امریکہ اور یورپین کنٹریز کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہر اتوار کو اور ہر ہفتے کے دن جو لوگ سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، لیکن حکومتیں اپنی مفادات کی خاطر وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسی جب یہ اٹیک ہوا تو امریکہ کے صدر نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا، ان کے وزیر خارجہ نے 2 دفعہ دورہ کیا، اور اسی طرح UK کے پرائم منسٹر نے وہاں کا دورہ کیا، اور مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ وہاں اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کر رہے ہیں۔ پیسے کا بڑا گیم چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس لیے اس میں وہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے۔ لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم واپس آ کے